الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی خوبصورت آیت قرآن کی، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے دوڑو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ رمضان میں یہ دونوں چیزوں کا حصول بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جو کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، ابھی سے پلاننگ کرے گا، اس کو اللہ کی مغفرت اور خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ یہی فوز العظیم ہے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور یہ کامیابی کن لوگوں کو ملتی ہے؟ یقیناً عظیم و شان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ قرآن میرے لیے اور آپ کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی عظیم و شان کامیابی ہے۔ لیکن یہ کامیابی کن لوگوں کو ملے گی؟ یہ کامیابی ان لوگوں کو ملے گی فَلْيَعْمَلْ، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو عمل کرتے ہیں، جو عمل کرنے کی طرف پیش رفت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو ارادہ کرتے ہیں۔ عزیز بہنوں، اچھی منزل کی تلاش اور جستجو میں انسان ہمیشہ لگا رہتا ہے۔ اسی منزل کی تلاش، اچھی زندگی، کامیاب زندگی، خوشیوں کی تلاش، سکون کی تلاش میں ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کی تلاش میں انسان لگا رہتا ہے۔ آخر یہ کامیابی ہے کیا؟ تو جان لیجئے، اپنے مقصد کو پا لینا اصل کامیابی ہے۔ انسان کی نفسیات میں خوب سے خوب تر کی تلاش موجود ہے، اور اسی خوب سے خوب تر کی تلاش کی کامیابی میں آج دنیا کا حال ہمارے سامنے ہے۔ ہر انسان، ہر ادارے، ہر کمپنی، اس کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جن کو پانے کی دوڑ میں وہ نظر آتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے مختلف کمپنی اپنے کامیاب لوگوں کو بنانے کے لیے مختلف کورسز سے گزارتی ہے۔ کہیں مارکیٹنگ مینجمنٹ، کہیں بزنس مینجمنٹ کے کورس ہوتے ہیں۔ یہ تو ہے دنیا کی کامیابی کے پیچھے دوڑ۔ اور دوسری طرف اصل کامیابی فوز العظیم کے الفاظ تو کہیں فوز الکبیر کے الفاظ۔ قرآن نے بہت ہی خوبصورت راہ عمل مجھے اور آپ کو دکھا دیا ہے ساتھیوں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جنت کا مستحق بن جائے اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ سورۃ البقرہ آیت 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ لہذا مسلمانوں کی ساری زندگی اسی کام اور اسی کے فرائض کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت بنانے میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اسی سوچ اور فکر میں وہ ہر اس موقع کا انتظار کرتا ہے جس سے اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ سکے۔ ایسے تو ہر دن، ہر مہینے، ہر ہفتے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چند مخصوص مہینے اور تاریخ رکھی ہے جو کہ زندگی میں امید اور خوشیوں کی بہار بن کر آتی ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کا درجہ رکھتا ہے اور 70 گنا۔ اور یہ مہینہ کون سا ہے؟ جی ہاں، اس میں نیکیوں کا درجہ 70 گنا زیادہ ہے، اور یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیطان سال بھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کام کرتا رہتا ہے، اپنی دشمنی انہیں دکھاتا ہے، ان کا پیچھا کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اکثر مسلمان شیطان کی اس دشمنی سے غافل ہیں۔ لیکن
زیادہ تر رمضان میں ہوشیار ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے کی کھلنے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ وہ جنت جس میں ملنے والی چھوٹی سے چھوٹی جگہ بھی دنیا کے عظیم ترین محلات سے بڑھ کر ہے۔ حدیث میں جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے کہ باب الریان کھل رہا ہے اور اس سے صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جو کہ روزے دار ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ آئیے ہم سب جنتی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خوشخبری سنیے، ایک عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس عربی کو دیکھ لے۔ یہ مہینہ اللہ کے وفاداروں کو اپنی وفاداری دکھانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی فوز العظیم کی طرف جانے کی رہنمائی فرمائے، آمین ثم آمین۔ ساتھیوں، آپ کو رمضان مبارک ہو۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے اور قیام کرنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اور ہمارے والدین کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے میں شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظیم و برکت مہینہ سایہ فگن ہے، جس میں ایک رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض اور قیام سنت قرار دیا ہے۔ اس ماہ اگر کوئی ایک نفل نیکی سر انجام دیتا ہے تو اسے ایک فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اور ایک فرض ادا کرنے والے کو 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ماہ صبر ہے اور صبر کا صلہ جنت ہے۔ یہ ماہ خیر خواہی اور غمخواری کا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ ایسا کرتے ہیں جس سے ہماری مغفرت ہو جائے اور فوز العظیم مل جائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ یہ مہینہ جو آنے والا ہے، جس کے سائے چھا گئے ہیں اور مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بہت تیزی سے گزر جائیں گے۔ ماہ رمضان کی ہر سال آمد پر جذبات کو تہمت نہ ملے، خیر و برکت کی حصول کی خواہش نہ ہو، مغفرت کے لیے تڑپ نہ ہو تو ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، روزوں کی آمد پر تمام مسلمانوں کے جذبات میں ہلچل مچ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ عزیز ساتھیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو مجھے اور آپ کو قرآن اتنی خوشخبری دے رہا ہے، رمضان کے متعلق آیات پر آپ غور کیجئے۔ فمن شاہدہ کا لفظ بتاتا ہے کہ میں اور آپ وہ خوش نصیب ہوں گے جو اس رمضان میں موجود ہیں۔ پچھلے سال رمضان میں اپنے عزیز و اقارب، دوست، احباب، محلے پڑوس میں آپ دیکھیے اور ان لوگوں کا سوچئے جو پچھلے سال موجود تھے، اس دفعہ نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا رمضان تک پہنچنا آسان کرے۔ آئیے اس ایام و معدودات میں 3 اہم بات کی طرف ہم سب متوجہ ہوتے ہیں۔ رمضان کی طرف پہنچنے کے لیے، اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے رمضان جو مجھے اور آپ کو ایک اصول دیتا ہے وہ ہے لعلکم تتقون، اور لعلکم تتقون روزہ رکھ کر ہی ممکن ہے۔ تقوی روزے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ روزے قرآن سے ہدایت کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے ایک ذریعہ مفتی عبادت ہے
اور روزہ مفتی عبادت اور ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے جس سے تقوی کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ لعلہم یرشدون، ہدایت کو اللہ سے تعلق اور دعاؤں میں ہم رکھیں گے۔ لعلکم تشکرون، شکر گزاری کو قرآن سے جڑنے اور مقصد زندگی پانے میں ہم رکھ دیں گے۔ ساتھیوں، ان چیزوں کو اگر سوچیں گے تو یہ ساری وہ ترتیب ہے جو رمضان کے مقاصد کو حاصل کرنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ آئیے فوز العظیم حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا رمضان ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے مخصوص کر دیں، اور اس سے پہلے یہ جان لیں کہ رمضان کو اگر ماہ صیام کہتے ہیں تو صوم کا مطلب رکنا ہے۔ اس رمضان میں ہم کس چیز سے رکیں گے تاکہ ہمیں لعلکم تتقون کی صفت مل جائے؟ قرآن سے جڑ جائیں گے تو شکر گزاری آئے گی، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ سے تعلق جڑے گا، ہم اللہ ہی کے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک ٹریفک کنٹرولر جب ہاتھ کے اشارہ کر کے رکنے کا کہتا ہے تو وہ کون لوگ ہیں جو چلتے چلتے رک جاتے ہیں، اور یہ کہ نہ رکنے پر پھر کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ، فائن، پوائنٹس کٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ رمضان جن جن کاموں سے آنکھ، ناک، کان، زبان کے غلط استعمال سے روکتا ہے، اسٹاپ۔ نہ رکنے پر روزہ روزہ نہیں رہتا، بس بھوک پیاس برداشت کر نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم کہتے ہیں کہ غیبت، چغلی نہیں ہوگی، رشتوں کو نہیں توڑیں گے، رشتوں کا احترام کریں گے، لیکن اسٹاپ سے ایک دم رک جانے والی کیفیت آخر کب پیدا ہوگی؟ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوگی جب دل کے اندر یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وہ تقوی کی کیفیت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل ہو گئی تو پھر عقائد، عبادات، معاملات کا حساب کتاب دینا، پرسرات، حشر، قبر، میزان جیسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مراحل سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ بات صرف احساس کی ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا تو پھر تقوی، شکر گزاری، ہدایت حاصل کرنا ہی ہمارا اصل سرمایہ بن جائے گا۔ اگر یہ مقصد سمجھ میں آ جائے تو بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، کھانا بنا، دسترخوان پر لگا تو قریب سے ایک چرواہا گزرا، اس نے ان کو سلام کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے کہا کہ اتنی گرمی میں، اتنے سخت لو میں موسم میں تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے ایام خالیہ کی تیاری کر رہا ہوں۔ یہ ایام خالیہ کون سے ہیں جن کی ایک ان پڑھ چرواہا تیاری کر رہا تھا؟ قرآن کی وہ آیات جن میں جنت کے اندر جنتی دنیا میں کی جانے والی نیکیوں کا تذکرہ کریں گے ایام خالیہ کہلاتے ہیں۔ کیا ہمیں جنت میں دنیا والے ماضی کی یاد میں کسی نیکی کو ایام خالیہ کے طور پر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ انہی عبادات اور دنیا کی انہی کمائیوں کے بلبوتے پر ہی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ماہ صیام میں ہم نے اور آپ نے اس ماہ صیام کو بس ساتھیوں ایام خالیہ کے طور سے مجھے اور آپ کو گزارنا ہے۔ رمضان کا استقبال خوشی اور دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ کرے یہ رمضان گزشتہ تمام ایام رمضان سے بہتر ہو، آمین ثم آمین۔ چاند دیکھنے کی دعا کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یہ تو ہر مہینے کے چاند دیکھنے کی دعا ہے، لیکن رمضان میں خاص چونکہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، جب بھی چاند نظر آ جائے تو ضرور ہی اس دعا کا میں اور آپ احترام کریں، میں اور آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ یا اللہ، ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ رمضان رحمت و برکت کا مہینہ ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے آس پاس کی نعمتوں پر نظر دوڑائیں، اپنے لیے اللہ کی رحمت کو محسوس کریں۔ اس عظیم مہینے کا پہلا انعام رحمت ہے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ یہ رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے مجھے اور آپ کو تیاری کے لیے اس ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے، اور اسی رحمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ڈھانپ دیا ہے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ جنت کی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے کہ روزے دار کے اجر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہے۔ ساتھیوں، آس پاس کی نعمتوں پر نظر تو دوڑائیے۔
آنکھ، ناک، کان، سننے کی صلاحیت، ہاتھ، پاؤں، عقل، دل، دماغ، موسم کے پھل، والدین، اولاد، امن و سکون اور نہ جانے کیا کچھ ساتھیوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے اطراف میں ہیں۔ ان نعمتوں کا حق بھی تو مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، بس تم میں سے جو اس مہینے کو پائے تو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ روزہ ڈھال ہے زبان کی حفاظت کے ساتھ۔ ساتھیوں، ڈھال شیل کو کہتے ہیں نا۔ اگر غیبت، چغلی، جھوٹ اور نہ جانے زبان کی کون کون سی عادتیں ہیں جو ہمارے ڈھال میں سوراخ کر دیں گی، ہمارے ڈھال کو کمزور کر دیں گی، پھر میں اور آپ شیطان سے کیسے بچاؤ حاصل کریں گے؟ بہت پری پلان کام کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر اس کام کو کرنا ہے کہ روزے کو اس طریقے سے گزارنا ہے ساتھیوں کہ چھوٹی چھوٹی ہم عبادات میں تو بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر ہم اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہماری زبان نے کیا کچھ ادا کر دیا۔ روزہ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ ہر سال ماہ رمضان میں جنت کی تزئین و آرائش کی جاتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں پکارنے والا پکارے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، اور یقیناً تم زندہ رہو گے، کبھی نہ مرو گے، اور بلا شبہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور بلا شبہ تم ناز و نعم میں رہو گے، کبھی رنجیدہ نہ ہوگے۔ اسی لیے بندہ جنت اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے تیاری کرتا ہے، اس جنت میں داخلے کی خواہش اور تڑپ رکھتا ہے۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان اس طرح سے گزرے کہ ہمارے لیے جنت کا حصول آسان ہو جائے۔ باب الریان ہے نا، خاص دروازہ کھلے گا میرے اور آپ کے لیے۔ سوچئے، آنکھوں میں آنسو آ جانا چاہیے، احساس تشکر سے میرے اور آپ کا دل بھر جانا چاہیے۔ آواز آئے گی، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اس پر کھڑے ہوں گے اور اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے منہ کی بسان اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے نے اس کی خاطر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روکا ہوا تھا۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ۔ روزہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ایک نفل روزے کا اتنا اجر ہے تو پھر فرض اس کا سوچئے کتنا اجر ہوگا۔ پتا تو ہے ہم سب کو، لیکن بچنے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ کون سے کام ہیں جو آگ سے قریب کرنے والے ہیں؟ ان کاموں سے بچنے کی فہرست بنانا ہے، پری پلان کام ہونا ہے۔ روزہ رکھتے وقت ضروری ذہن میں یہ بات ہمارے ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بہت ہی احساس کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایک چیز اور ہے ساتھیوں کہ شرعی عذر کے بغیر ہم ہرگز روزہ نہ چھوڑیں۔ بچوں کو بھی تاکید کریں، اپنی پہلے سے ماحول سازی بنائیں۔ جب ماحول سازی کریں گے نا ہم، تب ہمارے گھر میں بچوں کے لیے بھی وہ کام آسان ہو جائے گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری بات۔ وہ دو خوشخبریاں کیا ہوں گی؟ رب سے ملاقات کے وقت اسے خوشخبری جو ملے گی، وہ جو زندگی میں اپنے سارے عمل کرتا تھا، اللہ کی خاطر جن چیزوں سے وہ رکتا تھا، اس کو انعام پانے کی تڑپ ہوگی۔ اور دوسری خوشخبری افطار کے وقت، یہ وقت تو میں اور آپ ضائع نہیں کریں گے، باضابطے بیٹھیں گے، بچوں کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، اپنے کاموں کو 5 منٹ پہلے ختم کر لیجئے ساتھیوں۔ وہ آخری لمحے بڑے بڑے قیمتی لمحے ہیں جب اللہ رب العزت میری اور آپ کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تیار ہے۔ اگر مانگنے والے سستی کریں، اگر مانگنے والے غفلت کا اظہار کریں، تو پھر آپ بتائیے کہ پھر کیا کیا جائے گا۔ ساتھیوں، اس لمحے کو بہت زیادہ استعمال کرنا ہے۔ اور ایک اہم بات، سحری اور افطار کا ضرور اہتمام کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ، ہے نا۔ زندگی کا مقصد کھانا پینا نہ بن جائے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر عبادت میں سستی آ جائے، عبادت میں غفلت آ جائے۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارا خود کا کام ہے۔ ہم ضرور سحری کھائیں، ہم بچوں کو بھی اس کا اہتمام کریں، ہے نا۔ اور بچوں کے اب دیکھیے رمضان میں
एग्जाम वगैरह भी हैं, दूसरी चीजें भी आती हैं, ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाएं, ऐसा ना हो कि उनका ईमान कमजोर पड़ जाए। तो अभी से माहौल साजी होगी, अच्छी हेल्दी फूड उन बच्चों को देंगे हम, है ना, उनको हम एहतमाम भी कराएंगे, उनकी पसंद की भी चीजें बनाएंगे, लेकिन वही मकसद ना बन जाए मेरा और आपका। ऐसे भी सहरी खाने वाले पर अल्लाह ताला की रहमत होती है। तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसा कोई काम ना करेंगे जो खुदा ना खास्ता रोजा ना रखने का सबब बन जाए बच्चों के लिए, है ना। इन चीजों का इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा एहतमाम करना है। रमजान मगफिरत का महीना है। एक रमजान दूसरे रमजान तक अपने दरमियान होने वाले गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहरी का वक्त अफ्तार के लिए, सहरी का वक्त और अफ्तार का वक्त दुआओं के लिए बहुत ज्यादा मौजूद है, बहुत मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि मगफिरत के रास्ते की क्या क्या रुकावटें हैं, उन रुकावटों को कैसे दूर किया जाए। आप देखिए प्यारी बहनों, आम दिनों में तहज्जुद का एहतमाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा, है ना। कुछ बहनें जॉब कर रही हैं, किसी के छोटे बच्चे हैं, किसी की कोई दूसरी मसरूफियात है, लेकिन रमजान में इसका एहतमाम कितना आसान हो जाता है। खुद ब खुद आंख खुलती है, खुद ब खुद दिल नेकी की तरफ आमादा होता है। तो जरूर हम रमजान के अंदर के कामों में ये फहरिस्त बना लें कि इंशाअल्लाह ताला रमजान में तहज्जुद की नमाज से अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाएंगे। अल्लाह को यही तो मतलूब है, नींद की कुर्बानी। अल्लाह अपने खातिर की हुई कुर्बानी को जो अल्लाह की खातिर होती है, अल्लाह उसको पसंद करता है, अल्लाह उसको कबूल करता है। साथियों, ये तो मोहब्बत का जवाब फिर मोहब्बत से ही मिलेगा, है ना। जो शख्स रमजान पार उसकी मग़फ़िरत ना हो वो बहुत बदनसीब है। ये चीज अपनी मग़फ़िरत की दुआ, अपनी एक जानबूझ के एक प्री प्लान काम, हमें याद तो हो कि हमारे कौन कौन से गुनाह हैं, हम किस गुनाह पर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। वो कज़ा नमाजें मेरे जहन में हैं जिसे मैंने जानबूझ के छोड़ा था, वो लोग, वो अफराद मेरे जहन में हैं जिनसे मेरी जबान की वजह से उनके दिल टूटे थे। वो सारे गुनाह, वो सारी गलतियां, वो सारी चीजें क्या मेरे जहन में है। दिन के गुनाह, रात के गुनाह, छुप कर गुनाह, कितनी गलतियां मैं और आप कर पाते हैं ना, और कर ले तो हो जाती है हमसे गलतियां। लेकिन साथियों, अल्लाह ताला कह रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है मुझे और आपको कि हम उन गलतियों पर अल्लाह ताला से माफी मांग लें। और रमजान मग़फ़िरत तलब करने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मौका है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि ताजुब है उस शख्स पर जिसके पास जरिया निजात भी हो और फिर भी वो हलाक हो जाए। पूछा गया, जरिया निजात क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार, इस्तग़फ़ार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इस्तग़फ़ार करने वाले को बशारत दी है प्यारे नबी ने। साथियों, हम जब, आप देखिए, एक छोटी सी एक मिसाल है मेरे जहन में आती है कि कभी हम अपनी लॉन्ड्री वगैरह करते हैं, कपड़े धोते हैं, है ना, हम कहते हैं नहीं साफ हो रहा है, तो फिर कोई हमारी सहेली हमें कहती है कि दी बेस्ट, जो अच्छा डिटर्जेंट पाउडर है उसको यूज करो। यही चीजें आप थोड़ा सा इस असूल पर रखिए कि हम अल्लाह ताला से माफी मांग रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम हमारी ये माफी अल्लाह क्या कबूल ना हो रही हो। उसका बेहतर अंदाज क्या हो सकता है, बेहतर से बेहतर चीज की तरफ जाए। ऐसा नहीं हो कि जबान बस कह रही हो कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ना निदामत है, ना शर्मिंदगी है, ना आइंदा ना करने का अज़म है। इन तमाम चीजों के बगैर अल्लाह से हम इस्तगफार तलब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यही चीज इस्तगफार के रास्ते की रुकावट हो। इसलिए अल्लाह ताला से दुआओं के साथ साथ साथियों हमें इन चीजों की तरफ भी थोड़ा सा जहन रखना पड़ेगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा नींद, गफलत, वक्त का गलत इस्तेमाल, है ना, आदात वही की वही हैं, जैसे कि हम रमजान से पहले थे, रमजान के बाद भी हम वैसे ही के वैसे ही हैं। कोई तब्दीली नहीं हुई, ना मेरे आदात में, ना मेरे अखलाक में। तो साथियों, शायद हो सकता है यही वजह हो जो मग़फ़िरत के रास्ते की रुकावट बन जाती हो। जो शख्स रमजान पर उसकी मग़फ़िरत ना हो फिर वो बदनसीब है। अल्लाह ताला मुझे और आपको उन लोगों में हरगिज़ शामिल ना फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमजान तकवा का महीना, लअल्लकुम तत्तकून। क्या चीजें हैं जो तकवा तक पहुंचने नहीं दे रही हैं? क्या रोजा खाना पीना छोड़ने का नाम है? यही वो बुनियादी सवाल हैं जिन पर अभी से मुझे और आपको सोचना है। इन सारी चीजों पर साथियों सोचेंगे ना, तब प्री प्लान काम होगा, तब रमजान का हुसूल जो है लअल्लकुम तत्तकून वो हासिल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप ये हदीस देखिए, जिसने झूठ, बेहुदा अमाल और बेहुदा बातों को ना छोड़ा,
تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کیسا تقویٰ مطلوب ہے؟ مصنوعی تقویٰ رمضان کا مقصد نہیں ہے ساتھیوں۔ اللہ کو کیسا تقویٰ مطلوب ہے؟ حقیقی تقویٰ مصنوعی تقویٰ کا فرق ہمیں سمجھنا ہوگا۔ تقویٰ کوئی لبادے کا نام نہیں ہے جو نظر آئے، تقویٰ تو اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے۔ ساتھیوں، اپنے دل کی کیفیت کا ہم جائزہ تو لیں۔ ہماری عادات نہیں بدلے، دوسرے ہم سے پریشان ہو، ہماری دوست ہمارے گھر والے ہماری عادات سے پریشان ہو، میں لوگوں کے درمیان ان کی تکلیف کا باعث بن رہی ہوں، اگر صرف یہ خوف خدا ہمارے اندر آ جائے نا کہ بس اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارے سارے کام خود بخود سنور جائیں گے۔ تقویٰ کے لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کئی احادیث اور دعائیں ملتی ہیں۔ ساتھیوں، ان کو پہلے سے تھوڑا سا پڑھیں، جب ذہن سازی ہوگی تو ہمارے لیے اس کام کو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تقویٰ کا حصول ممکن نہیں۔ دلوں کی صفائی کیجیے ساتھیوں، جن سے دل ٹوٹا ہے ان کو معاف کر دیجیے، جن کی آپ کی وجہ سے اگر کسی کا دل ٹوٹا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجیے۔ اپنے رشتوں کو جوڑنے کی فکر کریں۔ دوست احباب کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے، ان سے پہلے سے ہی صلح صفائی کر لیں ساتھیوں۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ ہوئی رمضان میں۔ حقیقی تقویٰ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو رمضان سے 1 مہینہ آگے بڑھا دیتے جنگ بدر، آپ صرف عبادات کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور باطل کے فرق کو ہمیں سمجھا دیا، گویا کہ رمضان فیصلے کی گھڑی ہے۔ اگر میں اور آپ فیصلہ نہیں کر پائیں گے ساتھیوں تو پھر آپ بتائیے، رمضان کے تو ایام معدودات، بہت جلدی یہ وقت نکل جائے گا میرے اور آپ کے ہاتھ سے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگا کر اسے صبر کی تربیت دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہاری سماعت کا بھی روزہ ہو، تمہاری آنکھ کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبان جھوٹ سے بچے، پڑوسیوں کو اذیت نہ دو۔ روزے کے دن تم پر وقار اور سکینت طاری ہونا چاہیے، تمہارے روزے اور بے روزے کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس روایت کے آخری الفاظ پر ہی اٹک گئی، تمہارے روزے اور بے روزے کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھیوں، صبر تو ڈٹ جانے کا نام ہے، صبر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ نیکی پر جماؤ کیسے ہوگا جب تک ڈٹیں گے نہیں؟ جو فیصلہ کیا، جو دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں نا، ان دعاؤں پہ استقامت کیسے حاصل ہوگی ہمیں؟ ساتھیوں، غصہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان کے اندر گھر میں بھی سارے لوگ موجود ہیں، بچے بھی گھر میں ہیں، ان کی بھی پڑھائیاں، چیزیں، کام بھی بہت کچھ ہے۔ ایسا تو نہیں پریشر میں آ کے میں کوئی غلط بات یا بچوں پہ کوئی غصہ اس طرح سے کر دوں، پھر وہ کہیں گے کہ امی آپ کا کیا حال ہو رہا ہے؟ آپ بتائیے ہم کیا تربیت کریں گے بچوں کی؟ غصے پہ کنٹرول کرنا، چیخو پکار پہ کنٹرول کرنا، بے ترتیبی پہ کنٹرول کرنا، ٹائم مینجمنٹ کرنا، کاموں کو ترتیب کے ساتھ کرنا۔ ساتھیوں، یہ وہ ساری تربیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گزارنا چاہ رہا ہے۔ خود کو بار بار یہ یاد دلانا ہے کہ منفی رد عمل شر کا راستہ کھولے گا اور مثبت رد عمل، پازیٹیو رد عمل خیر کا دروازہ کھولے گا۔ اور یہ چیزیں ساتھیوں، یہ چیزیں ہمیں بہت ہی سوچ سمجھ کر ان کے اندر سے گزرنا ہے ساتھیوں۔ اگر ہم سوچ سمجھ کر نہیں کریں گے نا تو نہ روزے میں ہمارے پاس وقار ہوگا، نہ ہی سکینت نازل ہوگی، اور یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ رمضان قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کو کیسا انسان مطلوب ہے؟ قرآن کیا صرف برکت کی کتاب ہے؟ قرآن میرے دل کی بہار کب بنے گا؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ کتاب ہے، اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے بہت کے دل ہلتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے دل بےتاب نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ کس کثرت سے ہمیں آیت قرآنی سنائی جاتی ہے، ہم کتنی کلاسوں سے جوائن ہیں، ہم میں سے ہر بہن کہیں نہ کہیں قرآن سے جڑی ہوئی ہوگی، مگر دل پھر بھی پتھر۔ ہم کتنی جگہ قرآن کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں نا، کتنے تواتر سے ہماری زندگی میں رمضان المبارک آتا ہے، لیکن
نہ हम कुरान के बताए हुए मकसद जिंदगी से जुड़ने का अज़म या इरादा करते हैं और ना ही अपने आप को इस राह में थकाते हैं, ना इज्तिमाइयत को मजबूत करते हैं अपने वजूद से। हम कुरान से सिर्फ अपने आप को फायदा पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए हम कहाँ खड़े हैं। कुरान पढ़ने में जितना वक्त और दिल लगाते हैं, आइए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि कुरान कुरान को ना सिर्फ हम अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए पढ़ें, बल्कि इस कुरान को पढ़ने में हम दूसरों को भी फायदा पहुंचाएं। कुरान की जो दावत है साथियों, उस कुरान की दावत को लेकर उतने भी हमारा दिल, हमारा वक्त उतना ही लगना चाहिए। इंफरादी मुताला, गौर फिक्र की आदत बेहतरीन चीज है, लेकिन इज्तिमाई दौरे कुरान जो होगा उससे जुड़ना, मिल के सोचना, एक वक्त मुकर्ररा पर बैठना तैयारी के साथ, ये सारी चीजें जरूर हमारी जिंदगी में इसका रंग हमें जरूर नजर आएगा। कुरान की दावत में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। रोजा और कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे मेरी और आपकी। इस सिफारिश की मुझे और आपको पूरी तैयारी करनी है साथियों। कुरान के मुताबिक जब जिंदगी गुजारेंगे तभी तो कुरान मेरी और आपकी सिफारिश करेगा। कुरान का पैगाम, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना, कितने सारे काम है साथियों जो हमें जिंदगी में करने हैं। कुरान सिर्फ मेरी जात को फायदा पहुंचाने नहीं आया था, कुरान का पैगाम तो तमाम इंसानियत तक मुझे और आपको पहुंचाना है। रमजान दुआओं का महीना, कितनी प्यारी बात। रमजान में कसरत से दुआएं करनी है इंशाअल्लाह ताला मुझे और आपको। तहज्जुद की दुआएं, अफ्तार की दुआएं, तन्हाई की दुआएं, मसनून दुआएं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की दुआएं। दुआ का लफ्जी मतलब पुकार है। इसके लिए हाथ उठाना शर्त है ना, बावजू होना। कुरान पाक में इरशाद है ना, अल्लज़ीना यज़क्करून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये वो लोग हैं जो अल्लाह को खड़े होकर, बैठकर, लेटे हुए, पहलू के बल याद करते हैं। पहलू के बल वजू होता है ना हाथ उठे हुए होते हैं। इसके अलावा आप देखिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा है ना, निदाअन खफिया, चुपके चुपके पुकारा। दुआओं के तो हमें सारे तरीके बता दिए गए। हम रूटीन में रमजान के अलावा जो दुआएं मांगते हैं, बहुत माजरत के साथ साथ में बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि उसको दुआ मांगना नहीं, दुआ पढ़ना कहा जा सकता है। मांगने के लिए जो कैफियत मतलूब होती है, वो जो जिस्म के हर अज़ू से जाहिर होती है। मांगने वाले की आवाज, उसके अल्फाज, उसकी तासीर, उसका दिल पर उसका तारी होना। साथियों ये सारी चीजों के साथ जब हम दुआ मांगेंगे तब अल्लाह ताला क्या कबूल होगी। वरना जल्दी जल्दी रब्बना आतिना फिद दुनिया कह दिया और दुआएं हो गई और हम फारिग हो गए। आप खुद सोचिए ऐसी दुआ अर्श तक कैसे जाएगी। याद रखिए, जिस दुआ में मेरी और आपकी आंखें नम नहीं होती, वो भला अर्श के तार को कैसे हिला सकेगी। इस रमजान में अल्लाह से दुआ मांगने का सलीका सीखना है। जिसको मांगना आ गया, बंदे का काम साथियों सिर्फ मांगना है। ये अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए कि वो अल्लाह ताला दुआओं को कब कबूल करेगा। उठते बैठते चलते फिरते रब से सरगोशियों में बातें करना भी इस दुआ के ज़मन में ही आता है। खास तौर पे इस दफा हम वो दुआएं मांगने का जरूर एहतमाम करें जो कुरानी दुआएं हैं, जो मसनून दुआएं हैं। उनका पूरा एक ग्रुप बना लीजिए, अपने पास रखिए। और फिर तहज्जुद की दुआ में, तन्हाई की दुआ में हम कुछ बातें अल्लाह ताला से करें। अल्लाह ताला मुझे ये भी चाहिए, आपकी रजा के साथ चाहिए। और सिर्फ दुनिया नहीं चाहिए, मौत का मरहला, ईमान पर खात्मा, कब्र की मंजिलें, पुलसरात की मंजिलें, वो सारी चीजें साथियों सब कुछ अल्लाह ताला से चुपके चुपके मांगना है ना, ये सारी चीजें। और फिर ये बात भी जरूर मेरे और आपके जहन में रहे कि अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, यकीन के साथ मांगना है। हमने इस बात को कई दफा पढ़ा है कि या तो अल्लाह ताला दुआएं कबूल कर लेता है ना, या कोई मुसीबत उससे दूर कर देता है, या फिर आखिरत के लिए अल्लाह ताला उन दुआओं को उठा के रख देता है। साथ ही आप बताइए इन तीनों में से कौन सी चीज मुझे और आपको नहीं चाहिए। मैं तो सोचती हूँ कि शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे नहीं इख्तियार दिया है। अगर अल्लाह ताला मुझे इख्तियार दे देता कि मैं इन तीनों में से कौन सा काम करूं, तो मैं कहती नहीं, पेंडेमिक सूरत हाल है, इतनी अजीब सी सूरत हाल है, कितनी बीमारियां तकलीफें हैं, वायरस है। अल्लाह ताला बस मेरी दुआओं के बस यही चीजें खत्म करते हैं। कभी मैं बहुत डर जाऊं अपनी जिंदगी के कामों को देखते हुए, गुज़िश्ता जिंदगी की
وہ کمزوریوں کو خطاؤں کو دیکھتے ہوئے کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ساری دعائیں اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ دیجیے، اس دن میری خطاؤں کو معاف کر دیجیے ان دعاؤں کے بعد. اور کبھی اپنی ذاتی پریشانی اتنی زیادہ مجھے اور آپ کو محسوس میں کہوں گی نہیں اللہ تعالیٰ سب چھوڑیے، دعا قبول کیجیے اور یہی بس یہ پریشانی میری دور ہو جائے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس کو بہتر پتا ہے کہ مجھے آخرت کے دن کہاں پہ دعاؤں کی قبولیت کی ضرورت ہوگی، مجھے دنیا میں کہاں کہاں کون کون سی بلا آفت مصیبت اللہ تعالیٰ میرے اوپر سے دور کرے گا، یہ اللہ کو بہتر پتا ہے. اور کون سی دعا وہ کب میری دنیا میں قبول کرے گا یہ بھی اللہ کو بہتر پتا ہے کہ کہاں پہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. ساتھیوں دعا مانگنا میرا اور آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ بس غافل کی دعا قبول نہیں کرتے، ورنہ جو دل کے ساتھ دعا مانگے گا. کتنی زبردست بات ہے، رمضان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. دعا مانگنے سے پہلے اس چیز کا مکمل شعور ہونا چاہیے. مثلا ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں ہے نا، فرض کریں کہ میں ہدایت کی دعا مانگ رہی ہوں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہدایت کیا چیز ہے، میں کتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہوں، پھر اس ہدایت پر چلنے کی تمنا اور آرزو اور کوششیں بھی میرے اور آپ کے دل کے اندر ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس ماہ مبارک میں بھی کریں گے. رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس کو واپس کرے. رمضان میں اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر خرچ کریں، رشتہ داروں کی ضروریات کو ضرور دیکھیں، دعوت و تبلیغ کی راہ کو دیکھنا ہے، کمیونٹی تک ضرور پہنچنا ہے، فوڈ بینک، ویلفیئر اور نہ جانے کیا کچھ. ساتھیوں اللہ تعالیٰ ہی کی تو دی ہوئی چیز ہے اور اللہ ہی کو واپس دینا ہے. کتنا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے کتنی ساری اپرچونیٹیز میرے اور آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی ہے. اگر اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے، اور ساتھیوں دل کو تنگ کرنا ہی نہیں ہے. رمضان میں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی چیز اتنی ساری ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو رمضان کے مہینے میں اس کے بندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیں گے تو سبحان اللہ، اللہ کو کتنا پسند آئے گا نا یہ عمل. پیاری ساتھیوں آپ دیکھیے ریفیوجی سپورٹ پروگرام ہے، شیلٹر ہوم کا پروگرام ہے، بیک ٹو اسکول ہے نا، کتنی ساری چیزیں ہیں، پھر بس ایڈ ہے، بل بورڈ ایڈ وغیرہ ہے، بلڈ ڈونیشن ہے، کتنے سارے ایونٹس ہیں، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہم دل کی تڑپ کے ساتھ دینے والے بنیں. بات یہ ہے کہ ہم پورے سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے پیسوں کو وہاں پہ لگائیں جہاں پہ اللہ کے دین کو حقیقی ضرورت ہے. ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے تو میرے اور آپ کے سامنے یہ سارے ذرائع کھولے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر اس میں ہمارا قصور ہے. ساتھیوں اس لیے ان ضرورتوں کو ضرور دیکھنا ہے. رمضان تو ہے ہی صدقہ و خیرات کا مہینہ. سبحان اللہ. ساتھیوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں صبح کے وقت دو فرشتے نہ اترتے ہوں جن میں ایک تو یہ کہتا رہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل دے، یعنی جو خیر کے موقع پر خرچ کرتا ہے اس کو زیادہ دے، اور دوسرا یہ کہتا ہے اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے. اب دیکھیے کتنی پیاری حدیث ہے، کتنی پیاری خوشخبریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کے کاموں میں اپنا وقت لگانے والا، خیر کے کاموں میں اپنی صلاحیت لگانے والا، خیر کے کاموں میں اپنا مال لگانے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ساتھیوں نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا میرا اور آپ کا کام ہے. نیت باندھیے اپنے ایمان کو، اور نیت کرتے ہیں ساتھیوں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم تمام روزے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ساتھیوں نیت اور ارادہ کیجئے کہ روزانہ انفرادی مطالعہ ہوگا. نہ صرف ہم انفرادی مطالعہ کریں گے بلکہ اجتماعی طور سے جو دورہ قرآن ہو رہا ہے اس میں ہم شریک ہوں گے. ہم انفرادی مطالعے میں تفسیر کا بھی ضرور ٹائم رکھیں، تھوڑا سا کسی ایک نماز کے وقت ایک آیت ہی صحیح ہم حفظ کا ٹائم رکھیں. ساتھیوں نفل نماز کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں. اخلاقی خوبیاں جنہیں ہم حقیقتاً اپنانا چاہتے ہیں، وہ اخلاقی برائیاں جنہیں ہم حقیقتاً چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ سارے کام ساتھیوں ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ہم پورا سوچیں سمجھیں اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کرتے ہیں ساتھیوں کہ جب یہ رمضان جائے تو مجھے اور آپ کو مغفرت کا تحفہ دے جائے. وما علینا الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.